السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 441۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 13 سے لے کر 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ وَاضْرِبْ یعنی بیان کیجئے انہیں مثال، مثلا بستی والوں کی، اصحاب القریہ یعنی بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ اب کیا ہے وہ؟ جب کہ آئے اس بستی کے پاس، یعنی بستی کے باشندوں کے پاس۔ اذ جاءها المرسلون جمع ہے، مرسلون مرسل کی یعنی پیغمبر۔ اب وہ کتنے تھے اور کس طریقے سے تھے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ بہرحال مرسلون دو سے زیادہ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اذ آیا جب ہم نے بھیجے ان کے پاس، اثنین دو، مطلب ہے کہ شروع ہو رہی ہے مثال کہ آغاز ہوا دو سے۔ فَكَذَّبُوهُمَا تو دو رسول بھیجے تو اس بستی والوں نے فَكَذَّبُوا جمع کا صیغہ ہے، ہما دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِث اب عززنا عزت ہم عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو معنی کیسے ہوئے؟ ہم نے تائید کی تیسرے سے، تو ہو گئے نا جمع مرسلون دو سے زیادہ، یعنی تیسرا رسول بھیجا جس سے ہم نے ان کی تائید کی یا قوت عطا کی، مطلب اس تیسرے نے ان دونوں کی حمایت کی اور یوں کہا، دیکھو فقالو تینوں پیغمبروں نے کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ مثال شروع ہو رہی ہے۔ اس پر بستی والوں کا رد عمل سنیے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ دیکھیں، یعنی تینوں کا انکار کر دیا، تم کیا جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا یہاں خیال رکھیے تکذبون ہمیشہ نون پر زبر ہی آتا ہے، الا کہ اس کے پہلے کوئی اعراب ہو، اعراب دینے والا حرف ہو یا قاعدہ ہو۔ تو جو چیز ہم بار بار کہتے ہیں نا، کبھی زیر ہوتا ہے تو اس کے معنی مجھے، میں، اس وجہ سے اسے ذہن میں رکھیے تکذبون۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون تینوں بولے گویا ہوئے کہ ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف تاکید کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دیکھو لمرسلون نون پر زبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین اور رہے ہم تو ہم پر تو اچھی طریقے سے صریح طور پر، واضح طور پر کھول کھول کے بیان کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم چپکا نہیں سکتے۔ اب رد عمل دیکھیے بستی والوں کا۔ قالوا انا تطیرنا بکم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم. بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے یعنی اس دعوت سے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، پتھر مار دیں گے، اور ہماری جانب سے بڑا ہی دکھ والی تکلیف تمہیں پہنچے گی، دردناک عذاب. اب پیغمبروں کو منحوس سمجھ رہے ہیں تو پیغمبر گویا ہوتے ہیں قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. بولے نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی نبیوں کا انکار کرنا تو یہ نحوست تو تم نے اپنے آپ کے لیے اختیار کی. ان ذکرتم یعنی کیا تمہیں نصیحت کی جائے یہ نحوست ہے؟ بل نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، تم قوم ہی ہو حد سے تجاوز کرنے والی. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شہر کے اقصیٰ کہتے ہیں دور پرلے حصے سے ایک شخص آیا، یسعى دوڑتے ہوئے، چونکہ اس نے سنا کہ یہ پیغمبر کے ساتھ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ یا قومی، اب دیکھیں زیر ہے یعنی کیا، اے میری قوم، اتبعو جو پیغمبر آئے ہیں ان کی پیروی کرو. پھر ان کی تعریف میں کہتا ہے اور سمجھاتا ہے وضاحت سے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پیروی کرو ایسی کہ کیا وہ تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہے ہیں اور وہ رہیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. پھر اپنے بارے میں بتا رہا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی طرح تم سب کو لوٹنا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ. مزید وہ کہہ رہا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. دیکھیں آلِهَةً ایک ہے الہ اور دوسرا کیا آلہہ. تو آلہہ جمع کس کی؟ الہ کی. فرق کو سمجھے گا، ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ آلہہ، اس لیے کہ کتنے معبود ہیں لوگوں کے، باطل معبود. جی أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. اب یہاں ہم جو پیغام دینا چاہتے تھے، یہاں نون کے نیچے زیر ہے. ہاں دیکھیے، ان یریدنی یہ تو گرامر کی وجہ سے آیا، ان کی وجہ سے. تو پھر سے سنیے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. تو وَلَا يُنقِذُونَ یعنی کیا، وَلَا يُنقِذُونِي، مگر ہم اتباع کریں گے رسم مصحف عثمانی. یا لکھ نہیں سکتے، ترجمہ کریں گے. دیکھیے، کیا میں اس کے سوا دوسرے معبود، آلیہ جمع، اب ہم جب کہہ دیں گے کہ دوسرے معبودوں جمع ہے، انہیں اپناؤ. اگر رحمان نقصان دینا چاہے تو یہ جو معبودوں ہیں نا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اور یہ جو آلیہ، جو معبودوں باطل معبود ہیں، ولا ينقذون یعنی مجھے نہیں بچا سکیں گے. یہ فائدہ ہے، یہ جو زیر ہے نا، تو مجھے کس کا ترجمہ، ولا ينقذونی، لیکن پڑھ نہیں سکتے نی. انی اذا لفی ضلال مبین. ایسی حالت میں تو میں سری کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں.
اب وہ پھر اس شخص جو ہے ان سے کہہ رہا ہے، یعنی گوار ہو، انی آمنت بربکم فاسمعون، نون کے نیچے زیر ہے، یعنی فاسمعونی، میں تو ایمان لایا جو تم سب کا پالنہار ہے، میری سنو۔ تو آج اچھی طرح واضح ہو گیا کہ نون کے نیچے جب زیر ہو تو سمجھ جانا فاسمعونی، یعنی فاسمعونی، میری سنو۔ اچھا، یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ فوراً قیل ادخل الجنہ، یعنی کیا مطلب؟ اسے مار دیا گیا، انہوں نے قتل کیا بستی والوں نے۔ تو سنیے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اسے مار دیا گیا۔ اب یہاں قول نہیں ہے، یہ تو قرآن کی جامعیت ہے کہ قصے کو مختصر کر کے کہا گیا اس سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ہو گیا۔ اب وہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم، اپنے بستی والوں کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا۔ اب دیکھو یعلمون زبر ہے، بس کاش کہ جانتے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے جو میری مغفرت کی ہے، کس سبب کی؟ ایمان، توحید کی بنا پر، اور مجھے جو عزت بخشی۔ جی، تو یہ آپ نے سن لیے، صرف قصہ ہے، بستی والوں کی مثال ہے، بستی کا نام نہیں لیا گیا۔ جی، نہ اس شخص کا نام، نہ پیغمبروں کا نام۔ کیوں؟ اگر بستی کا نام یا پیغمبروں کا یا اس شخص کا نام مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کرتے ہیں، اور ہمارا منہج ہم بیان کر چکے ہیں کہ قیل و قال اقوال پر نہیں، بلکہ نص صریح، یا قرآن میں ہو یا احادیث صحیحہ میں ہو۔ البتہ پیغام کیا ہے اس صفحے کا؟ پیغام ہے اصل میں، بستی کا نام جاننا ضروری نہیں، پیغام کیا ہے؟ اب پیغام اس صفحے پر نہیں ہے، اگلے صفحے پر ہے، تو مختصر یہ کہ پیغام یہ ہے، قریش کو پیغام دینا ہے کہ جب ان بستی والوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے کوئی لشکر جمع نہیں کیا، بلکہ انشاءاللہ کل کے صفحے میں پڑھیں گے، وہ تو ایک آواز تھی کہ اس ایک آواز سے بجھ گئے، بجھے بجھائے ہو گئے۔ تو پھر کل ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔